بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں۔ اس سے آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں۔ پیٹ کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کا استعمال کیا جائے اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے کئی سالوں تک جھریاں نہیں آتی اور پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بھی بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کر دیتا ہے اور یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں۔ سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کیا کرو۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ یہ نظام کی خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈالو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ گھر میں جو بھی کھانا بنائیں اس کے بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی شامل کر دیں، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھنے لگے گا۔ یہ سفوف آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے آسانی سے مل جائے گا۔ اگر سستی اور تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتے ہو یا ہڈیوں میں طاقت چاہتے ہو تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کرو اور چند دانے کشمش کے کھایا کرو۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے اور نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے گرد حلقے مٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے سارے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو، اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس داغ والی جگہ پر مسل دو۔ اگر کوئی شخص کھانسی یا بخار میں مبتلا ہو وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنے ناف میں لگا لے، انشاءاللہ اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ عام گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑھوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑھے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ
1 चम्मच صبح شام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ پھوڑے یا پھنسی کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملا لیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کریں۔ بہت فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل اپنے بالوں میں لگا دیا کریں۔ بال کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ ہلدی کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے کے فائدے۔ ہلدی بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہے، امراض قلب کو روکنے میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہلدی کا اگر پابندی سے استعمال کیا جائے تو یہ کولیسٹرول کو کم کر دیتی ہے۔ ہلدی بلڈ شوگر کی سطح میں کمی لاتی ہے، جوڑوں اور وم کی تکلیف کے لیے بے حد مفید ہے، دماغی افعال میں آنے والی کمی سے تحفظ دلاتا ہے۔ جس عورت کے چہرے کا رنگ خراب ہو جائے یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے وہ عرق گلاب میں 2 چیزیں ملا کے لگا لے، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ عرق گلاب، 2 چمچ دودھ، 4 چمچ شہد، 1 چمچ، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرکے پھر چہرے پر اچھی طرح لگا کر 20-15 منٹ کے بعد سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو چہرے پر پھٹکڑی مل لو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی سے مچھر اور مکھیاں گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا لیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دائمی نزلہ اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے میتھی دانہ 2 چائے کے چمچ 1 کپ دودھ میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کرکے صبح شام پی لیں۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے، اس لیے پٹھوں کے مریض نمک یا تو چھوڑ دیں یا کم استعمال کریں۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورۃ فاتحہ کو 7 بار اس کشمش پر دم کرکے کھا لیں۔ 40 روز یہ عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔